بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری امت گو نہ گو مسائل، امراض اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور طرح طرح کے عذابات کا شکار ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس سے نجات کی کیا صورت ہے۔ زیر نظر مضمون میں اس عمل کی ترغیب دی گئی ہے جس کے اہتمام سے امت عذاب سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ خود بھی اس عمل کا اہتمام کیجیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، انشاءاللہ امت کے حالات درست ہو جائیں گے۔ استغفار کی کثرت عذاب سے بچنے کا ذریعہ۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آج ہم جو طرح طرح کے عذابات کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہتے تو ہم اس طرح کی پریشان کن حالات سے ہرگز دوچار نہ ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہ کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عرض کائنات میں دو امان دیے گئے ہیں، زمین کے دو امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ استغفار ہے، اسی کو مضبوط پکڑ لو۔ معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، العبد امن من عذاب اللہ کا نستغفر اللہ، بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی جب انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان اس پر نادم ہو گیا کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، تو شروع میں اس کو استغفار کہتے ہیں، لیکن استغفار میں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، یعنی گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ یہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کے مترادف ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، بشرطے کہ انسان گناہوں پر نادم بھی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ کثرت سے استغفار کرنے والے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں کثیر استغفار کر پائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ استغفار کرنے والا گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں۔ انسان سے بوجہ بشریت گناہ کا صدور ممکن ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ گناہ ہو جانا اور چیز ہے اور گناہ کرتے رہنا اور چیز ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں۔ قابل ملامت اصرار علی المعصیت ہے،
یعنی گناہ کرتے رہنا برا ہے، لیکن گناہ کے بعد اگر کوئی استغفار بھی کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ ان لوگوں میں شمار نہیں جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں۔ اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، اللہ کی اس رحمت و مغفرت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں کس کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو کم از کم سچے دل سے استغفار، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگتے رہیں۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ جب بھی معافی مانگی جائے فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم استغفار کرنے یعنی معافی مانگنے میں بھی غفلت کرتے ہیں۔ دنیوی پریشانیوں کا حل کثرت استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہاں دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ لوگ دشواریوں کو ختم کرنے اور تکفرات سے نجات پانے اور رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن استغفار میں نہیں لگتے، جو کہ بہت آسان نسخہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ استغفار میں لگنے والا بندہ مذکورہ فوائد حاصل کرے گا۔ استغفار کرنے پر جن انعامات کا ذکر ہوا وہی انعامات متیقن کے لیے بھی وارد ہوئی ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ کی رحمت یہ گوارا نہ کیا کہ میری امت کے خطاکار بندے محروم رہ جائیں، بس مستغفرین و تائبین توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے بھی انہی انعامات کا وعدہ فرمایا جو متقین کو عطا ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں گناہوں پر سچے دل سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی مذکورہ انعامات کے مستحق ہو سکیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تسالی کی شکایت کی، یعنی بارش نہ ہونے کی، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کمی ہے تو ان کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا تو ان نے یہ آیت تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، وہ تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا اوپر والی آیت میں ذکر فرمایا ہے تو ان چاروں شخصوں کو انہی کی حاجت درپیش تھی، لہذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ہی کی تلقین فرمائی۔ مصائب کا حل استغفار کا اہتمام ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہرچے بر تو آیت از ظلمات غم غم چو بینی زود استغفار کن انزپا کے وہ گستاخی استم غم بامر خالق آیت کار کن۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، جو کچھ تجھ پر غم و مصائب اور ظلمات غم آتے ہیں وہ سب تیری بے پاکی اور نافرمانی اور گستاخی کے سبب آتے ہیں، بس جب تم غم اور مصائب دیکھے تو جلد استغفار کر، کیونکہ یہ غم خدا کے حکم سے آتا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، اولا یرون انہم یفتنون، یعنی کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی وہ باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ پوری امت کے لیے استغفار، اپنے گناہوں پر تو استغفار کرنا ہی ہے، ساتھ ہی پوری امت کے لیے بھی مغفرت کی طلب کرنی ہے اور انہیں اس بات کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن اور ہر مومنہ کے استغفار کے عوض ایک نیکی لکھ دے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے استغفار کے بدلے ایک ایک نیکی سے ہر مسلمان کے لیے کروڑوں نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ استغفار کے آسان سیغے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان میں سے کسی ایک سیغے کی روزانہ ایک تسبیح پڑھتے رہیں۔ توبہ،
استغفار کے ساتھ ساتھ توبہ کا بھی اہتمام ہو۔ استغفار کا مطلب گناہوں کی مغفرت چاہنا، جبکہ شرعی اصطلاح میں معصیت سے طاعت کی طرف لوٹنے اور رجوع ہونے کا نام ہے۔ یعنی توبہ کرتے ہوئے اگر گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار جدا جدا ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، گناہ بخشو اپنے رب سے پھر رجوع کرو اس کی طرف۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر استغفار اور توبہ ایک ہی حقیقت رکھتے تو حق تعالیٰ جل شانہ دونوں کو الگ الگ بیان نہ فرماتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التوبۃ ندم، یعنی توبہ ندامت اور شرمندگی کا نام ہے۔ توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ صرف زبان سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے، جو صحیح توبہ نہیں ہے، اگرچہ استغفار کا ثواب مل جائے گا۔ توبہ کی ضرورت اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا کوئی وقت گناہ سے خالی نہیں، کیونکہ گناہ کا معنی ہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کس کس بات کا حکم دیا ہے اور کن کن کاموں سے منع فرمایا ہے، اور ہم ان میں سے کتنے امور سے بچتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ہمارا کوئی وقت گناہوں سے خالی نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ۔ تمام مؤمنون سے خطاب کرتے ہوئے حکم خداوندی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ خدا تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ اس پہ تو کوئی دقت نہیں ہے، اس پہ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مایوسی گناہ ہے، بس معلوم ہوا کہ آدمی کی خوش بختی اسی میں ہے کہ سابقہ گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وہ مالک سارے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے اطمینان اور تسلی دے رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔